انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ ایک اور یہ ہے کہ آپ تمام ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں جو خیر کی بات کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ نے جو فلسطین کا ایک وہ تھا نا بادشاہ تھا جو وفات ہو گئے، آپ نے ان کے بارے میں اپنے بیان دیا۔ ایران میں جو تھے ایک اچھے رہنما تھے، آپ نے ان کے بارے میں اپنا بیان دیا۔ لیکن جو منظور پشتین ہے نا، وہ یعنی تمام پشتونوں کے اس وقت میں وہ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کے لوگ مارے گئے، ان لوگ کے لوگ ابھی بھی جیل میں ہے، لیکن آپ نے کبھی اپنے چینل سے ان کے لیے کوئی اپنے لوگوں کو بتایا نہیں کہ منظور پشتین کی شناخت کیا ہے، یہ ہے کون اور یہ کس کے لیے حق مانگ رہا ہے۔ آپ نے اپنے چینل سے کبھی یہ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے چینل سے ان کے لیے کوئی وہ کرے، اپنے لوگوں کو بتائے کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے، اپنے لوگوں کے لیے حق مانگ رہا ہے، آپ ان کو سپورٹ کرو اور یہ جو کہہ رہے اس کے ساتھ یعنی سپورٹ کرو تھوڑا سا۔ دیکھیں اس طرح اسپیسیفکلی ہم کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو، کس پولیٹیکل لیڈر کو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی سپورٹ کیا؟ ذرا بتائیں نا، پہلے مجھے تو یہ بتائیں نا۔ منظور پشتین تو ایک پشتون موومنٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہے نا، جن کی تعداد ایز کمپیئر ٹو پنجابی اور سندھیوں کے بہت کم ہے۔ مجھے بتائیں میں نے کس پنجابی لیڈر کو پروموٹ کیا ہے کہ جی آپ اس کو سپورٹ کریں؟ پہلے تو مجھے اس کا نام بتائیں نا۔ تو پہلا حق تو پنجابیوں کا ہے، جن کی آبادی پاکستان میں 50% سے زیادہ ہے۔ تو پھر پنجابیوں کو بھی مجھ سے گلہ کرنا چاہیے کہ میں نے پنجاب کے حق کے لیے جو آواز بلند کرنے والے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو پروموٹ نہیں کیا۔ پنجاب کے بعد باری آئے گی پھر سندھ کی، ٹھیک ہے، پھر آئے گی جناب کے پی کے کی، اور اس میں بھی پھر جا کے سب ڈویژن کرتے کرتے وہاں تک ہم پہنچیں گے۔ ہم تو یہ کام کر ہی نہیں رہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہی نہیں اس لیے کہ پولیٹیکل لیڈرز یا ان کے کیا عزائم ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں۔ ہاں، جو نیگیٹو چیز پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، فساد پھر ارد کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جس طرح میں نے بی ایل اے کو ہائی لائٹ کیا، ٹی ٹی پی کو ہائی لائٹ کیا۔ تو میرے خیال ہے منظور پشتین کے لیے میری اتنی حمایت کافی ہے کہ میں نے اسے دہشت گرد نہیں کہا، تو بس اتنی کافی ہے۔ باقی میں نے کیا پنجابیوں کا کوئی لیڈر پروموٹ کیا ہے؟ تو پنجابی تو بھائی آپ منظور پشتین کو دہشت گرد کیوں کہیں گے؟ آپ ان کو دہشت گرد کیوں کہیں گے؟ میں تو اس وقت بات ہی کوئی اور کر رہا ہوں میرے بھائی، کینیڈا میں بیٹھ کے آپ لوگ، میں اکیلا پڑھا لکھا بندہ کہاں جاؤں؟ ہم لٹریچر کی زبان میں اس وقت بات کر رہے ہیں، لٹریچر کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کس پنجابی لیڈر کو پروموٹ کیا ہے؟ بھائی پنجابی تو 55% ہے پاکستان کا، تو مجھے بتائیں میں نے کسی پنجابی لیڈر کو پروموٹ کیا ہے؟ جب پنجابیوں کو میں نے نہیں کیا تو میں نے پشتون کے لیڈروں کو کیوں کرنا ہے؟ اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ پنجابیوں کو حقوق مل گئے ہوئے، پنجابیوں کو بھی سارے حقوق نہیں ملے ہوئے آئین کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یہ میرا مائک بار بار بند ہوتا جا رہا ہے، مائک بند ہو رہا ہے میرا، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن پیچھے سے ہوسٹ جو میرا مائک اس لیے نہیں بند ہو رہا، مائک اس لیے بند ہو رہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، جب میں خاموش ہو جاؤں گا تو پھر آپ بات کر لیجئے گا۔ اب آپ بات کر لیں۔ آپ نے کہا کہ آپ پنجابیوں کے لیڈرز کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ سب سے پہلے منظور پشتین کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے۔ سیکنڈ تھنگ، آپ نے پنجابیوں کا حق کے بارے میں جو بات کی، پنجابیوں کو بے شک ان کے بھی کچھ حق ہوں گے، بہت سے حق ہے جو ان کو نہیں ملتے، لیکن ابھی سب سے بڑا حق جو ہے جینے کا حق ہے۔ جب میں مروں گا تو سب سے پہلے مجھے پانی کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے مجھے گیس کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے مجھے مرنے کی اور جینے کی ضرورت ہے نا۔ تو اس کے حق کے بارے میں کیا بولتے ہیں، تو یعنی ہمارے جو وسائل سے ہمارا پانی ہے، آپ یقین کریں میں بلوچستان میں بھی رہا ہوں، کوئٹہ میں، مجھے وزیرستان کے حالات بھی پتہ ہے۔ وہاں پہ لوگ چولہے کے بجائے لکڑیاں جلاتے ہیں، وہاں کا پانی جاتا ہے پنجاب جاتا ہے، کراچی جاتا ہے، وہاں سے گیس کہیں اور جاتا ہے، وہاں سے وہاں کے معدنیات کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کا پانی پاکستان کے پنجاب میں کیسے آ جائے گا؟ بلوچستان کا پانی اگر کوئی ہوگا تو وہ پنجاب کو لینے آئے گا بھائی۔ میں گیس کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں گیس، اب تو خیر میرے خالہ لوگ ابھی بھی لکڑیاں جلاتے ہیں، شہر کے اندر لکڑیاں جلاتے۔ اس کے لیے میں نے آواز بلند کی ہوئی ہے بھائی۔ بلوچستان پہ اگر کوئی مذہبی اسکالر بولا ہے نا تو صرف میں ہوں۔ درجنوں ویڈیوز ہیں میری بلوچستان کے اوپر، آپ جا کے بلوچستان لکھیں، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تو میں نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے۔ میں نے بگٹی صاحب کی اسیسینیشن کے اوپر بات کی ہوئی ہے، میں نے بلوچستان کے حقوق کے اوپر بات کی ہوئی ہے، تو ویڈیوز میری ریکارڈ ہیں۔
مجھے جھوٹا ثابت کریں بھی, آپ بلوچستان لکھیں, ساتھ میرا نام لکھیں, یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کھل جائیں گی. ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ بات نہ کریں بھائی, ہم کسی کے ایجنڈے پہ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بھائی, قطن کسی کے ایجنڈے پہ نہیں جی بیٹھے. جی, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, میں آپ کو بہت عرصے سے سنتا آ رہا ہوں, بہت میں آپ کا بہت احترام بھی کرتا ہوں, آپ مجھے ایک استاد کی طرح ہے, میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے, اپنے اندر چینجز بھی لائے ہوں. لیکن مجھے ایک چیز پھر اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایک گروپ کو سائڈ میں کیا ہوتا ہے, ان کے بارے میں جتنے بھی وہ ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کے حق کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک گروپ بالکل ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا. تو مجھے اندر سے کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہے. وہ ٹھیک ہے, کوئی بھی وہ آپ پولیٹیکل لیڈر, کوئی بھی ریلیجیس لیڈر بات نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں. اپنے دکھ کا اظہار کر دیا, وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ ضرور کریں, لیکن میں نے آپ کو اس کا جواب دیا کہ میں چونکہ یہ کام اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کر نہیں رہا ہوں. اگر کر رہا ہوا نا کبھی, میں اس کو پولیٹیکلی اس طرح چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کیا, ابھی بھی میں پالیٹکس صرف اس حد تک ڈسکس کرتا ہوں جب کوئی مذہب کی انوالومنٹ اس میں لے کے آتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر مجھے ڈسکس کرنا پڑتا ہے. ادروائز اگر مذہبی ٹچ بیچ میں نہ لگاتے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, تو میں اس چیز کو بھی ڈسکس نہ کرتا, کیونکہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے. ہاں, جب کوئی واضح چیز رپورٹ ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں, میں ہمیشہ سے بات کرتا آیا ہوں, آج بھی کرتا ہوں, مستقبل میں بھی کروں گا, کہ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں کردار ہے اس کو درست نہیں سمجھتا. تو میں یہ ریگولرلی بات کرتا آیا ہوں, پہلے بھی کرتا تھا. جب ہمارے جو ایک پاپولر لیڈر, جس کو آپ کے ہی کے پی کے لوگوں نے جناب سر پہ ہمارے سوار کیا, اور پھر کے پی والوں نے دیکھ لیا کہ اتنا عرصہ اس کی حکومت رہی ہے, اور جب ڈوبنے کی باری آئی ہے تو آپ نے دیکھ لیا کے پی میں اس نے کیا کیا, اس کے ماننے والوں نے, سوائے لوگوں کو کہانیاں کروانے کے. تو اس پہ بھی تو آپ اپنے عوام کو ایجوکیٹ کریں نا, کہ وہ کہانیاں کروا کے اتنے سال سے وہاں حکومت کر رہے ہیں, اور اس نے کیا دیا ہے کے پی کو تباہی کے سوا. اس پہ آپ نے کوئی آواز بلند کی ہے؟ ہاں جی, بولے اقبال صاحب. جی, اس کے خلاف جو میں زیادہ آواز بلند اس وجہ سے بھی نہیں کرتا کیونکہ ان کا کوئی کیا بولتے ہیں, انہوں نے جو کیا, میں اپنے فیس بک گروپ میں ایسی وغیرہ, واٹس ایپ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف جی جی جی, آ رہی ہے آواز. جی, کہ میں زیادہ ان کیا بولتے ہیں فیس بک میں کرتا ہوں, ان کو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسے ویسی ایک شروع میں ایک ڈرامہ تھا جو مدینہ کی ریاست تھی, لیکن ان کو بھی تھوڑے, وہ بھی اچھے انسان ہیں, لیکن پیچھے سے مجھے پتا ہے کہ فورس آتا ہے, تو اس وجہ سے کوئی انسان کر نہیں پاتا. لیکن میرا مین مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا شروع میں کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ پاکستان پہ الزام لگائے, پاک فوج پہ. تو اس کے پہ میرے پاس درجنوں, بات کر دی بھائی, میں نے بات کر دی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے ایک بار یہ بتائیں کہ یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں مارا کون جاتا ہے اور زندہ کون رہ جاتا ہے. اس میں 20 سال سے 30 سال سے جو یہاں پہ وہ ہوتے ہیں آپریشنز ہوتے ہیں, اس میں کوئی نتائج کیوں نہیں نکلتے, اس میں پشتونز کیوں مرتے, اس میں ہمارے وسائل کیوں لوٹے جاتے ہیں, اس میں ہمارا جینے کا حق کیوں لیا جاتا ہے. صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے ایک بار. جی جی جی, میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں یہ ذکر کیا ہے کہ کے پی کا جو صوبہ ہے وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک شیلڈ بنا ہوا ہے, اور کے پی کے لوگوں کی جو قربانی ہے نا, ان کی قربانیوں کا بینیفٹ پنجاب کے لوگوں نے اٹھایا. جس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی تھی, یہ پنجاب میں بھی بڑے لیول پہ ہونی تھی, لیکن وہ کے پی کے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. میں نے اس کے اوپر پوری ڈسکشن کی ہوئی ہے. یہ جب آرمی چیف نے علماء کے کنونشن سے خطاب کیا تھا, تو میں نے ان کے جو 12 پوائنٹس اس میں انہوں نے ڈسکس کیے تھے نا, اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. پچھلے سال جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے سیم یہی باتیں کی ہوئی تھی, کے پی کے لوگوں کی جو قربانی ہے اور وہاں سے جو ان کی موومنٹ ہوتی ہے, اور عوام الناس بھی ظاہر تکلیف کاٹتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پرانے ہمارے بڑوں نے غلطیاں کی ہیں. اصل غلطی تو اسی دن ہو گئی تھی نا جب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ساتھی بن گیا تھا افغان وار کے اندر.
یعنی جنرل ضیاء الحق نے جو غلطی کی، پھر مشرف نے آ کے دوسری ایکسٹریم کے اوپر غلطی کی. تو اب جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ پرانی جو غلطیاں ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے اسی تکلیف سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے. اب وہ چاہتے بھی ہیں ٹھیک کرنا، لیکن ظاہر ہے اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے. باقی ہماری فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے جو ماضی میں ان کے بڑوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہم کیا کریں. اب اس معاملے سے کسی طریقے سے تو ہم نے جان چھڑانی ہے، اور وہ کوشش تو کر رہے ہیں. باقی آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے پائیں، عوام الناس کا خون نہ بہے. جو لوگ مجرم ہیں صرف وہی تکلیف کاٹیں، عوام الناس نہ کاٹیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اب آپ پکچر کھنچوا لیں، آپ کے 2 سوال ہو چکے ہیں. جزاک اللہ.